اور یہ جو الزام عائد کرتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے پہ چڑھائی کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کی روایات ایسی صحیح سنت موجود ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس میں نقصان ہے، قرآن پاک کا نقصان ہوا ہے نعوذ باللہ جمع سے قبل، یہ جو غالی لفظی اعتراض کرتے اگر وہ اعتراض ہماری کتابوں سے کر رہے ہیں پھر روایت ہماری کتاب سے پوری پیش کریں، وہ منطقی انجام تک پہنچی ہوئی ہیں چیزیں۔ مثلاً یہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے کہ جب حضرت ابوبکر کے دور میں زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی جنگ یمامہ کے بعد، تو قرآن کی ایک آیت ان کو نہیں مل رہی تھی، تو حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری کے پاس وہ ریٹن فارم میں ملی، اس ایک کی گواہی 2 کے برابر لی گئی، کیونکہ نبی الاسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہوا تھا کہ اس اکیلے کی گواہی بھی 2 کے برابر لینی ہے۔ یہ حضور کا معجزہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں گمی ہوئی تھی۔ اللہ کے بندو، گمی ہوئی چیز وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ گمی ہوئی ہے۔ اگر ایک چیز گم گئی تھی تو صحابہ اسے تلاش کیوں کر رہے تھے اگر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت موجود ہے؟ اپنی عقل نہیں۔ اگر میں کہوں کہ قرآن میں سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جو گم گئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سی والی آیت، میں کہوں گا یہ آیت، تو اس کا مطلب ہے گمی تو نہیں، وہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ والا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ والا ہے، نہیں یہ وہ والا ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو منا بھائی نے کہا نہیں، وہ بیسیکلی رسول اللہ کے نوٹس تلاش کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو وحی میں لکھوائی تھی نا وہ آیات حضور کی لکھوائی بھی کہیں سے مل جائے۔ صحابہ کو تو زبانی یاد تھی اور وہ آیتیں پڑھتے تھے کہ یہ آیت ہمیں حضور نے سکھائی ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، یا ایک روایت میں ہے سورہ التوبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ صحابہ کہتے تھے حضور نے قرآن کے طور پہ ہمیں سکھائی ہے، ہم نے زبانی صرف جنگ یمامہ والے حافظ تو نہیں تھے نا، حضرت علی حافظ قرآن نہیں تھے، حضرت ابوبکر حافظ قرآن تھے، انہوں نے قرآن، ابن مسعود موجود تھے، باقی تو جنہوں نے 70 صورتیں بخاری مسلم میں حضور کے پیچھے نماز میں یاد کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ لوگ موجود تھے، انہیں یہ پتا تھا کہ حضور نے قرآن کے طور پہ ہمیں زبانی یہ یاد کروائی ہوئی ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک وہ شخص جسے نہ پتا ہو کہ یہ آیت کہاں لکھی ہے مجھے آ کے بتائے کہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھی ہے، میں نے تو بہت ڈھونڈی آیت نہیں ملی، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ آیت کیوں ڈھونڈی، وہ کہے گا میرے علم میں ہے کہ یہ آیت، مجھے پتا ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کی ایسی، تو میں اسے بتا دوں گا کہ فلاں صورت میں فلاں جگہ۔ میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد میں گیا، 2 علماء فجر سے لے کے زور تک ایک آیت تلاش کر رہے تھے علماء۔ میں انٹر ہوا تو مجھے کہنے لگے جی صبح سے بیٹھے ہوئے ہم کتاب لکھ رہے ہیں، یہ آیت نہیں مل رہی۔ آیت نے پڑھی، میں نے کہا سورۃ المائدہ میں یہ آیت کھولیں۔ شکر ہے انجینئر صاحب، اب میری تو فیلڈ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے جتنی بھی آیات کریٹیکل ہیں حافظ قرآن نہیں وہ ڈھونڈ سکے گا، میں فوراً آپ کو بتا دوں گا، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں لیکن میں نے اس میں زندگی لگائی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ اس طرح کی جگہ ہے، یہ اس جگہ آیت موجود ہے۔ حافظ قرآن کو بھی نہیں ملتی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب حافظ قرآن نہیں تھے لیکن کس نہ کراس ریفرنسز وہ کوٹ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اس فیلڈ میں مار کھائی ہوئی تھی۔ تو وہ اب یہ نہیں کہ ان کو صبح سے نہیں ملی تو گم گئی ہے، گمی نہیں، بیچ میں موجود تھی انہیں، تو وہ آیت ریٹن میں حضور کا ریکارڈ نہیں مل رہا تھا جو آپ نے لکھوایا تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر نے یہ پابندی لگائی تھی کہ صرف صحابہ کے یا میری کرائمنگ کے اوپر نہیں جانا بلکہ حضور کے اپنے نوٹس جمع کروانے ہیں جو آپ نے اپنے سامنے لکھوائے تھے، یہ تھا۔ تو گما تو کچھ بھی نہیں ہے، کون کہتا ہے گم گیا؟ اسی روایت کو پورا پڑھیں نا۔ اب منکرین حدیث مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کے سوا جو کچھ لکھا ہے میری طرف سے اس کو مٹا دو، تو کہتے ہیں دیکھیں حدیث لکھنے کی ممانعت ہے، حدیث لکھنے کی ممانعت ہمیں حدیث سے دکھا رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں کہ تم تو مسلم شریف کو مانتے ہی نہیں ہو تو اس سے ہمیں یہ روایت کیوں پیش کر رہے ہو؟ اور اگر ہمیں پیش کرو گے تو ہم بخاری مسلم سے تمہیں حدیث لکھوانی والی حدیثیں بھی بتائیں گے، اس سے پھر بھاگنا نہیں ہے، اور اس کا جواب ہم بخاری مسلم سے تمہیں دیں گے کہ جب کثرت سے قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ کرام حضور کی ہر بات لکھا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے شروع میں پابندی لگانے، جس طرح گورنمنٹ بھی بعض اوقات دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے نا کہ ابھی کریٹیکل سچویشن ہے، کوئی بندہ کوئی پبلک گیدرنگ پارٹ سے زیادہ نہیں کرے گا، پھر وہ کھول دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھا ہر بندہ آگے نوٹس بنائی جا رہا ہے، فرمایا کوئی نہیں لکھے گا، اور اگر کسی نے لکھا ہے مٹاؤ انہوں، کیونکہ تسی آیت اور حدیث مکس کر دو گے، لکھو اس سے جس کو میں نوٹس لکھوا رہا ہوں۔ ایک بندہ سامنے بیٹھ کے نوٹس لکھ رہا ہے، وہ تو حضور کی ہر بات کو قرآن سمجھ کے لکھ رہا ہے۔ حضور رسپانسبل اس کاتب وحی کے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ یہ قرآن ہے،
اور باقیوں نے جو خود نوٹس بنائے حضور کہتے ہیں چھوڑ دو یار، جس نے ہم یہاں کہتے ہیں کہ یار ڈیلیٹ کر دو یہ کلپ بیچ میں سے، بیچ میں اس نے بندے نے بیچ میں ایک پاک چھوڑ دیا، یہ نہ ہو کہ یہ ویڈیو کا حصہ بن جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ لہٰذا آپ نے ہم سے ہی پوچھنا ہے نا، ہمارا مقدمہ ہمارے خلاف جب آپ پیش کریں گے تو سرکار اس کا جواب بھی تو ہم سے لینا ہے نا، آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں ہم نے ماننا، ہم اسی سے ہی دکھائیں گے۔ امام بخاری نے باقاعدہ کتاب العلم میں ہیڈنگ مان دی ہے کہ حدیث لکھوانے کا بیان، اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول لے کے آئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آتی ہیں، کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں۔ اور پھر اسی کا ایک طریق، اسی کو سپورٹیو طریق ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے، یہی عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں حضور کی ساری باتیں لکھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ بعض اوقات حضور غصے میں بھی ہوتے ہیں تو تم نہ لکھا کرو، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو کچھ دنوں بعد حضور نے کہا تم لکھ کیوں نہیں رہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ بھی انسان ہی ہیں، تو آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، تم لکھو۔ تو انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ تو ہم حدیثوں سے پھر جواب دیں گے کہ کہاں حضور نے منع کیا، کہاں حضور نے لکھوایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میں یہاں کوئی بات کرتا ہوں کسی معاملے میں تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ میری بات کو میری باتوں کی روشنی میں سمجھیں گے نا، یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ نے جی ایک ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا، آپ نے تو ایک دن یہ کہا تھا، دوسرے دن یہ کہہ دیا، تو میں آپ کو بتاؤں گا اس دن میں نے یہ اس لیے کہا تھا۔ یعنی اب فرحان بھائی مجھے کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے ایک بات میری پکڑ لی ہے کہ جی وہ جمعے والے دن ہم نے ایک پروگرام کیا، وہ ہم نے 1:30 سے پہلے ختم کر دیا، اور لوگ جمعہ بھی جا کے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر اتوار کو 1:30 بجے ختم ہو سکتا ہے، علی بھائی آپ ہی لمبا کرتے ہیں۔ وہ میں کہا یار یہ آپ نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا، وہ تو ہم نے جب 1:30 بجے کیا تو بھائی وہ 10:30 شروع بھی کر لیا تھا، یہاں تو ریل کار 10 بجے پہنچ رہی ہوتی ہے، لوگوں کو ناشتہ کرانا ہوتا ہے، 11 سے پہلے لوگ ریڈی نہیں ہوتے، پہلے ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ ناشتہ کریں، سکون سے فریش ہوں، واش روم یوز کریں، تب میں 11 بجے یا 11:15 شروع کروں۔ وہ جمعے والے دن ہم نے پہلے دن سے پیٹ سیاپا ڈال دیا تھا کہ بھائی 1:30 بجے ہم نے ختم کرنا ہے، لہذا 10 بجے پہنچنا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہ اس کو وائنڈ اپ کر لیا آلموسٹ، میں نے تو میرے 1:15 بجے اس کو تصویروں سے بھی بلکہ 1:45 ختم کر کے 1:20 تک تصویروں سے بھی فارغ کر کے نکال دیا۔ تو وہ ایک اسپیشل کیس تھا، اب اس کو کوٹ کر کے کوئی ہر اتوار کو میڑا تو نہیں مار سکتا کہ وہ جمعے والا پروگرام ہی تسی کیتا سی دیکھ لو۔ اس طرح آپ ہمارا مقدمہ ہم سے سمجھیں گے، یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، آدھی باتیں پیش کرتے ہیں، پوری بات بتاتے ہی نہیں کہ اندر کیا لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے اوپر اور جی بخاری میں لکھا ہے حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو بخاری کو نہیں مانتے ہم، کیوں نہیں؟ اجی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی سے تو چھینٹیں پڑیں گی، اور چھینٹے والے پہ تو عذاب ہے، کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 2 لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے نا، قرآن سے دکھاؤ نا، پہلے پیشاب کہ ان چھینٹوں کے اوپر عذاب کی بشارت قرآن سے دکھاؤ، بخاری سے دکھا رہے ہو پھر بخاری سے ہی سمجھو، ہاں کہ نبی علیہ السلام نے ایک کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے بلند جگہ سے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے مردوں کے لیے ایک اتنی بڑی آسانی دے دی ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے جب یہ یقین ہو کے چھینٹے نہیں کپڑوں پہ۔ مقصد بیٹھ کے پیشاب کروانا نہیں ہے، مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ آپ بیٹھ کے اگر ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں جہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب کے چھینٹے اڑیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی منع ہے، وہاں تو پھر کھڑے ہو کے کسی جگہ پہ پیشاب کرنا چاہیے کہ چھینٹے آپ تک پہنچے نا، کوئی کھڑے ہونے میں آپ کا جسم زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد مسواک کرنا نہیں ہے، دانت صاف کرنا ہے۔